دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے مالدار ہو جاؤں، ہر انسان کی تمنا ہے امیر بن جاؤں، اور امیر بننے کے چکر میں، مالدار بننے کے چکر میں لوگ شریعت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کا مال مل جائے، دنیا میں عیش و آرام ملے، اس کی خاطر لوگ دین سے منہ موڑ لیا کرتے ہیں، شریعت سے منہ موڑ لیا کرتے ہیں، حرام حلال کے فرق کو بھی ختم کر دیا کرتے ہیں۔ دولت ایسی چیز ہے، مگر یاد رکھنا یہ دولت ہاتھوں کا میل ہے، کسی ایک جگہ پر، کسی ایک ٹھکانے پر کبھی نہیں رکتی ہے۔ دولت کے پیچھے بھاگنے والوں، دولت کی وجہ سے دین سے رشتہ کمزور کرنے والوں، آنی جانی شے ہے دولت، آج ہے کل چلی جائے گی۔ اگر دولت اللہ دے تو اس کا استعمال اس طرح کرو جیسے رب چاہتا ہے، ورنہ تو ہم آج اس عہد میں وہ امیر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ مالدار لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنہیں اللہ نے دولت دی ہے، مگر وہ اسی دولت کو اپنے لیے وبال بنا رہے ہیں۔ وہ دولت انہیں قبر میں بھی نقصان پہنچائے گی اور حشر میں بھی۔ ہے میرے عزیزو، یاد رکھنا، مالدار بننا چاہتے ہو، مالدار بننے سے شریعت نہیں روکتی، میرا مذہب نہیں روکتا۔ امیر بنو، مالدار بنو، جائز طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، ایسے مالدار نہ بننا، ایسے دولت والے نہ بننا جیسا دولت والا شداد تھا، ایسے دولت والے نہ بننا جیسے دولت والا قارون تھا، ایسے دولت والے نہ بننا جیسا فرعون تھا، ایسے دولت والے نہ بننا، اگر بننا ہے تو ایسے بننا جیسے حضرت عثمان تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین کا خطاب نبی نے عطا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا سارا مال اسلام پر قربان کر دیا۔ تو مالدار بننا ہے تو حضرت عثمان غنی جیسا امیر بننا، مالدار بننا ہے تو اماں خدیجۃ الکبریٰ جیسا مالدار بنو۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ کتنی امیر ملکہ عرب کہا جاتا تھا، بڑا مال، بڑا خزانہ، بڑی دولت، مگر دیکھیے ذرا جب میرے آقا سے نکاح ہوا ہے، سارا خزانہ جمع کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رکھ دیا۔ اماں خدیجہ نے سارا مال رکھا، ایک طرف خود بیٹھی ہیں، ایک طرف میرے آقا کو بیٹھایا۔ مال کا، دولت کا اتنا اونچا ڈھیر لگ گیا، ادھر جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، ادھر میرے مصطفیٰ ہیں، ادھر سے حضور نظر نہیں آ رہے ہیں، ادھر سے خدیجہ ادھر نظر نہیں آ رہی ہیں، درمیان میں مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سونا چاندی زیورات پڑے ہوئے ہیں۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ نے پہلی ہی رات میں میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، اے نبی کونین، والی کونین، یہ میری ساری دولت، یہ میرا سارا خزانہ آپ کے قدموں میں پڑا ہے، یا رسول اللہ اس سارے خزانے کو، ساری دولت کو آپ قبول فرما لیجئے۔ یا رسول اللہ، ساری دولت خدیجہ اسلام کے نام کرتی ہے، پیغمبر اسلام کے قدموں پہ فدا کرتی ہے، حضور میرا مال بھی قربان، میں بھی قربان۔ ایسے امیر بنو، ایسے مالدار بنو۔ آج کل تو ہمارے یہاں سونا چاندی زیورات عورتیں گھر میں رکھے ہوئے، ان کی زکوٰۃ تک نہیں دیتی ہیں، اس طرح سے اس کو رکھ کے بیٹھی ہیں۔ یہ سونا چاندی جس کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہو نا، یہی سونا چاندی، یہی جب عذاب کی شکل میں آئے گا نا، تو پھر یاد رکھنا، پھر صرف پچھتاوا رہ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ہر انسان چاہتا ہے مالدار بنوں، بالکل بنیے، شریعت نہیں روکتی،
بڑے بڑے بزنس کیجئے، کاروبار کیجئے، تجارت کیجئے، مالدار بنیے، مگر یہ سمجھ لیجئے اللہ مالدار بناتا کس کو ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے امیر بنتا کون ہے، اللہ مالدار بناتا کس کو ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، کون موسیٰ؟ وہی جو اللہ سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے ہیں کوہ طور پر، راستے میں ایک بہت امیر آدمی ملا، بہت مال و دولت والا، اس کے پاس میں بڑا خزانہ، بڑے کاروبار بزنس کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا تو کہنے لگا اے پیغمبر خدا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے گفتگو کرنے کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اے موسیٰ پیغمبر اگر کوہ طور پہ جا رہے ہو تو میرا بھی ایک مدعا ہے، ایک معروضہ میرا ہے، خدا کی بارگاہ میں میرا معروضہ رکھ دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بولو۔ کہنے لگا اے موسیٰ اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، بڑا مال دیا ہے، اتنی زیادہ دولت، اتنا زیادہ مال کہ میں سنبھال نہیں پاتا، میں اس خزانے کو گن نہیں پاتا، بڑا کاروبار ہے، نوکر چاکر ہیں، اتنا مال ہو گیا کہ سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اتنا کہنا کہ اللہ اب اپنی نعمتوں کو روک لے اور زیادہ مال نہ دے، اب مولا مجھ سے تھوڑا مال واپس لے لے اور زیادہ مجھے دولت نہ دے، اللہ سے جا کر میرا یہ مدعا بیان کر دینا، میرا معروضہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آگے بڑھ گئے۔ ذرا توجہ سے سننا، آگے بڑھ گئے۔ راستے میں ایک انسان اور ملا، بڑا غریب، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو جسم پہ کپڑا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا اے پیغمبر خدا کہاں چلے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوہ طور پر جا رہا ہوں اللہ سے کلام کرنے۔ وہ غریب انسان کہنے لگا اے پیغمبر خدا، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو میرا ایک معروضہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اللہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہو، میرا ایک معروضہ ہے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بولو۔ کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں کہہ دینا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو لباس ہے، غربت ہی غربت ہے، رہنے کو مکان نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کہنا کہ اللہ مجھے امیر بنا دے، مالدار بنا دے۔ اب سمجھیں یہاں سے، اس نے کہا مجھے اللہ امیر بنا دے، اور اس نے کہا کہ اللہ سے کہنا ذرا کم کر دے میرا مال اور زیادہ نہ دے مجھے، اب مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پہنچ گئے کوہ طور پر، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر دیا۔ اے پروردگار عالم، فلاں مالدار فلاں امیر کہہ رہا تھا اور زیادہ مال نہیں چاہیے، اب سنبھالا نہیں جاتا، اے اللہ نعمتیں روک لے اور اسے دولت نہ دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، اس سے جا کر کہہ دینا میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں نعمتوں کو روک لوں گا۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دے، جو غریب ہے کہتا ہے دولت مل جائے، اس سے جا کر کہہ دینا اے موسیٰ اسے بتا دینا کہ وہ میرا شکر ادا کیا کرے، وہ شکر ادا کرے گا میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس سے کہنا وہ شکر ادا کرے میرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب واپس آئے، وہ مالدار آدمی ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مالدار آدمی سے کہنے لگے
کہ سن میں نے تیرا معروضہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. کہنے لگا جی فرمائیے اے پیغمبر خدا. اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے، اللہ اپنی نعمتوں کو روک لے گا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا، کہنے لگا اے پیغمبر خدا میں جس حال میں بھی رہا میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اے موسیٰ دولت ملی تب بھی رب کا شکر ادا کیا، جس حال میں بھی رہا رب کا شکر ادا کیا. ایک ہی تو سرمایہ ہے میری زندگی میں، اصل میرا سرمایہ، اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہوں. میں ہر حال میں صابر و شاکر بن کے جینا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں اللہ کا شکر ادا ضرور کرتا رہوں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تو شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا، اللہ اپنی نعمتوں کو نہیں روکے گا. اللہ نعمتیں بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا. تو شکر ادا کرنا جب تک نہیں چھوڑے گا تب تک رب اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا. اب اس غریب آدمی کے پاس پہنچے، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا، میری بات اللہ کی بارگاہ میں آپ نے رکھی؟ کہا ہاں. کیا جواب دیا اللہ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کا شکر ادا کیا کر. پروردگار عالم نے فرمایا ہے اس کا شکر ادا کیا کر. تو شکر ادا کرے گا اللہ نعمتیں عطا فرمائے گا، نعمتوں میں اضافہ کرے گا، نعمتوں کو بڑھا دے گا. اتنا سنا تو کہنے لگا کس بات کا شکر ادا کروں؟ رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے کو لباس نہیں ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کس بات پر شکر ادا کروں؟ کہتا کچھ ہوتا تبھی تو شکر ادا کرتا، مال ہوتی، دولت ہوتی کچھ تو ہوتا. کہنے لگا کس بات کا شکر ادا کروں، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے. اتنا کہا تو ہوا کا ایک جھونکا آیا جو جسم پر ریت تھی اس کو بھی اڑا کر لے گیا. یعنی ناشکری کا انجام بھی فوراً اللہ نے اسی وقت دکھایا کہ ناشکری کرے گا تو جسم پر ریت بھی ہوگی نا تو اس کو بھی ہوا اڑا کے لے جائے گی، وہ بھی باقی نہیں رہے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. آج ذرا ذرا سی باتوں پر ہم ناشکری کرنے والے پھر کہتے ہیں گھروں میں برکت نہیں ہوتی ہے، دولت نہیں آتی ہے. میں کہتا ہوں مالدار بننا ہے، رب کی نعمتیں اگر حاصل کرنی ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. مشکل ہو، آسانی ہو، پریشانی ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. ارے بندہ صابر و شاکر بنے تو صحیح، پھر دیکھے رب کی عطائیں، پھر دیکھے رب کی نوازش. تو مالدار تو ہر انسان بننا چاہتا ہے مگر رب کا شکر ادا نہیں کرے گا. مالدار بننے کی تمنا تو ہے مگر اللہ کا شکر ادا کرنے کو تیار نہیں. اچھا پھر ایک طبقہ وہ ہے جو شکر تو ادا کرتے ہیں مگر ان کے شکر ادا کرنے کا انداز کیا ہے؟ ان کے شکر ادا کرنے کا انداز بس زبان سے کہتے رہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. صرف زبان سے اتنا جملہ بول دینا اللہ تیرا شکر ہے، اسے شکر ادا کرنا نہیں کہتے. شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے زبان بھی شکر ادا کرے، دل سے بھی شکر اللہ کا ادا کرے، سر بھی جھکے اللہ کی بارگاہ میں اس سے بھی شکر ادا کرے، پورا وجود اللہ کا شکر گزار بن جائے. شکر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں بس زبان سے کا کام ہو گیا. سر جھکا کر پیشانی سجدے میں رکھ کر پورا وجود اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جھکا کر پھر اللہ کا شکر ادا کرے بندہ تو پھر اللہ ایسے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھیں، ہمارے بزرگوں کی زندگیاں دیکھیں، بہت غربت میں زندگیاں گزاری ہیں. آج کیا غربت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، درختوں کی چھال سکھا کر اسی کو چاب کر زندگی گزارتے تھے، درختوں کے پتے چبا چبا کر. کیا بھول گئی امت شیب ابی طالب کے اندر
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ جب رہے، جب مکے والوں نے بائیکاٹ کیا نا، حضور شعب ابی طالب کے اندر جب رہے ہیں میرے آقا اپنے خاندان کو لے کر، کھانے سے اور باقی چیزوں سے لے کر اتنی دشواریاں تھیں، ہر چیز کی قلت تھی۔ 3 سال کا وقت گزارا حضور نے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے، پتے چاپ چاپ کر زندگیاں گزاری ہیں، درختوں کی چھال چبا چبا کر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں جو السابقون الاولون، جو صحابہ کی جماعت ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان میں یہ شامل ہیں۔ بڑی فضیلتیں ہیں آپ کی، یہ بھی اس کے اندر رہے حضور کے ساتھ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ جب کھانے کو کچھ نہیں تھا، کہتے ہیں ایک روز بہت بھوک لگی تھی مگر کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، بیان فرماتے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بھوک بڑے زور کی لگی ہے، میں تلاش کر رہا تھا کچھ تو مل جائے کھانے کے لیے، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا لیکن کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ آپ بیان فرماتے مجھے ایک سوکھا ہوا ٹکڑا چمڑے کا ملا، میں نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو لیا، اس کو دھویا، صاف کیا، پھر اس کو میں نے پانی میں ڈالا، وہ جب نرم ہو گیا کہتے ہیں میں نے اس کو کوٹ کر پھر میں نے اس کو کھا لیا، پھر پانی پیا، اس طرح شکم کی آگ کو بجھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے زندگی گزاری نبی کے صحابہ نے، ایسے زندگیاں گزاری، پریشانیاں، کئی کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، کئی کئی روز کے فاقے ہوا کرتے تھے۔ خود میرے آقا نبی رحمت والی کونین نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور امت کو سبق دیا، مشکلوں سے نہیں گھبرانا، ناشکری کبھی نہ کرنا، رب کی ناشکری کرتے ہو تو رب ناراض ہوتا ہے، رب کو راضی رکھنا ہے تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو، ہر حال میں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار داماد پیغمبر ہیں۔ مولا علی ایسے سخی اور ایسے جری شخص کا نام ہے کہ جب میدان میں آئیں تلوار اٹھائیں تو دشمن کانپ جائے، اور جب سخاوت کے میدان میں آئیں تو جتنے بھی سخی ہیں وہ دیکھ کر شرما جائیں۔ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں جو سوال کرتا تھا، جو بھی دامن پھیلاتا تھا، مولا علی بس دیتے رہتے تھے، کبھی فکر نہیں کی اپنی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا گھر پہ ہوتی، کئی کئی روز کے فاقے ہو جاتے تھے، گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ سیدہ کا کردار بھی یہ تھا، اپنے آگے کا اٹھا کے سائل کو دے دیا، خود پانی پی لیا، افطار کر لیا، اپنے آگے کا سائل کو دے دیا۔ ایک روز مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سیدہ فاطمہ الزہرا کی طبیعت ذرا علیل ہے، بیمار ہیں۔ مولا علی قریب آئے، کہنے لگے فاطمہ طبیعت ناساز ہے؟ جی۔ مولا علی فرماتے فاطمہ تم نے ساری زندگی میرے ساتھ گزاری ہے مگر مانگا کبھی کچھ نہیں، فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو۔ کہتی ہیں علی میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہر سکھ دکھ میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، علی مجھے کوئی تمنا نہیں، کوئی حاجت نہیں، بس آپ راضی ہیں تو میں خوش ہوں اور میری زندگی کامیاب ہے، آپ میرے شوہر ہیں۔ علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ اگر کچھ مانگنا چاہو تو مانگ لو۔ کہتے نہیں علی میں مانگنا تو کچھ نہیں چاہتی مگر انار کھانے کو دل چاہ رہا ہے، انار کو طبیعت ہو رہی ہے۔ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے میں انار لے کر آؤں گا۔ آپ کے پاس کچھ پیسے تھے، بازار گئے، انار خریدا، واپس گھر کی طرف آ رہے ہیں لے کر انار۔
مولا علی مشکل کشا ہے درے کرار گھر کی طرف آ رہے ہیں کہ راستے میں کسی نے دامن پکڑ لیا، ہاتھ پھیلایا اور مانگنے والے نے کہا علی کئی روز کا بھوکا ہوں کچھ تو دے دو۔ علی نے انار کو دیکھا، مانگنے والے کو دیکھا، سیدہ کا خیال آیا پہلی مرتبہ فاطمہ نے کچھ مانگا ہے، کیا کروں؟ مگر سخی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کے داماد ہیں، وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے وہ انار مانگنے والے کو دے دیا، سائل کو دے دیا، سائل انار لے کر چلا گیا۔ مولا علی گھر پر آ گئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، اندر آئے۔ فاطمہ نے چہرہ علی کا دیکھا، چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی رنگ بدلا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ مسکرا کر کہنے لگی یا علی کیا ہوا؟ انار کسی سائل نے مانگ لیا۔ مولا علی نے دیکھا، کہنے لگے ہاں فاطمہ، لا رہا تھا راستے میں سائل نے مانگ لیا، میں منع نہ کر سکا، میں نے انار اس سائل کو دے دیا۔ فاطمہ کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے علی، مانگنے والے نے ہاتھ پھیلایا، ضروری تھا، تمہارے شایان شان یہی تھا کہ تم نے اسے انار دیا، تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا۔ علی یہی تو تمہاری شان ہے، یہی تو زیب دیتا ہے، تم نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ خیر ابھی ادھر باتیں ہو رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، مولا علی نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے دروازے پہ سلمان فارسی کھڑے۔ سلمان کس لیے؟ حضرت سلمان فارسی نے ہاتھ ڈالا جیب کے اندر، 9 انار نکالے مولا علی کو دے دیے، یا علی حضور نے بھیجے ہیں آپ کے لیے۔ مولا علی نے انار دیکھے، 9 انار ہیں۔ مولا علی فرمانے لگے سلمان یہ ہمارے نہیں ہیں، آقا نے کسی اور کے لیے بھیجے ہوں گے۔ سلمان کہنے لگے نہیں آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ مولا علی نے کہا ہمارے ہوتے تو 9 نہیں ہوتے 10 ہوتے، یہ 9 انار ہیں تو مطلب کسی اور کے ہیں، اس لیے کہ 9 ہمارے نہیں 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ نے فرما دیا تم میری راہ میں 1 خرچ کرو گے میں تمہیں 10 عطا کروں گا، تو میں نے 1 اللہ کی راہ میں 1 انار دیا ہے، اگر میرے ہوتے تو 10 ہوتے، 9 نہیں ہے۔ جیسے اتنا کہا جناب سلمان فارسی نے ہاتھ جیب میں ڈالا، 10واں انار بھی نکال لیا اور مولا علی کو دیا۔ کہنے لگے اے علی 10 انار آقا نے دیے تھے، اے مولا انار تو مصطفیٰ نے 10 دیے تھے، میں تو آپ کو چیک کر کے دیکھ رہا تھا، میں تو آپ کو ذرا سا پرکھ رہا تھا، میں آپ کے آنکھ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کا اللہ کی ذات پر یقین کس درجہ ہے، توکل کیسا ہے، توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر آپ کا یقین اور بھروسہ اور اعتماد کیسا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، میں عرض کر رہا ہوں فاقے بھی کیے ہیں تو صبر کیا ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے وہ نعمتیں بڑھاتا ہے، 1 کے بدلے 10 دیتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، مالدار بننے کی تمنا ہر آدمی میں، لیکن جب وہ مالدار بن جاتا ہے تو پھر حق تلفیاں کرنے لگتا ہے، ماں باپ کا حق انہیں نہیں دیتا، بہن بھائیوں کا حق انہیں نہیں دیتا، رشتہ داروں کا حق ان تک نہیں پہنچاتا۔ یاد رہے اللہ جب دولت دیتا ہے، جب مال دیتا ہے تو صرف ایک انسان کے لیے نہیں ہوتی، کسی کو اللہ مال دیتا ہے تو وہ صرف اس کا نہیں ہوتا، اس میں اس کے ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، بھائی بہن کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس میں اس کی بیوی کا بھی حصہ ہوتا ہے، بچوں کا بھی ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ امت کے غریبوں کا حصہ بھی اسے عطا کرتا ہے اور فرماتا ہے رب کہ میں نے تجھے دیا ہے، تجھے دے کر تجھے امین بنایا ہے، اب تو یہ جن جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچا دے، غریبوں کا حق اس میں ہے، تجھے دیا ہے تو غریبوں تک پہنچا دے، تیرے ماں باپ کا حق ہے ان تک پہنچا دے، تیرے بھائی بہنوں کا حق ہے ان تک پہنچا دے، تیرے بچوں کا حق ہے ان تک پہنچا دے۔ مگر یہاں تو لوگ قارون بنے بیٹھے ہیں، سارا مال سارا
سارا کا سارا خود ہی چاہتے میں ہی ہضم کر جاؤں، نہ ماں کی فکر ہے، نہ باپ کی، نہ بھائیوں کی فکر ہے، نہ بہنوں کی، نہ رشتہ داروں کی فکر ہے، نہ امت کے غریبوں کی فکر ہے، بس جو بھی مل جائے مل جائے، حرام کا ہو تب مل جائے، جیسا بھی ہو بس مل جائے۔ انسان اس قدر ہوس دولت کی اور دولت کے حرص انسان کے اندر اس درجہ ہے کہ اس نے شرعی تقاضوں کو بھی پامال کر دیا ہے۔ تو اللہ دولت اسے دیتا ہے جو صابر و شاکر ہوتا ہے۔ شکر ادا کرنے والے بندے کو اللہ دولت دیتا ہے، پھر اس کی دولت کو اللہ بڑھاتا رہتا ہے، پھر وہ حقداروں کا حق دیتا رہتا ہے تو اس کی دولتیں بڑھتی جاتی ہیں، اللہ نعمتیں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ حقداروں کا حق نہیں دیتا، حق تلفی کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ نعمتوں کو روک لیتا ہے، پھر اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو رزق کی تنگی کا سبب یہ ہے کہ آدمی حق تلفی کرنے لگتا ہے۔ بہت سارے فون آتے ہیں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مل کے کہتے ہیں سامنے سے، کہتے ہیں مولانا صاحب برکت نہیں ہو رہی، کماتے بہت ہیں مگر پتہ نہیں جاتا کہاں ہے۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، کمانے والے ذرا اتنا بتا دے کہ تو جو کماتا ہے کیا اس میں سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، امت کے غریبوں پہ کچھ خرچ کرتا ہے؟ اگر تو بھائیوں کو، بہنوں کو بوجھ سمجھتا ہے، امت کے غریبوں کو بوجھ سمجھتا ہے، کوئی سائل دروازے پہ آئے تو اسے طرح طرح کی باتیں اور لان تان کرتا ہے، اسے دیتا نہیں ہے، تو ماں باپ کی حق تلفی کرتا ہے، تو یاد رکھ لے نہ کبھی برکت ہوگی نہ کبھی رزق میں کشادگی آئے گی۔ اگر رزق میں کشادگی اور رزق میں برکت چاہتے ہو تو حقداروں کا حق ان تک پہنچاتے رہو، اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا جائے گا۔ شکر ادا کرتے رہو ہر حال میں رب کا، صابر و شاکر بن جاؤ، اللہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔